صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب الوضو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج جو باب ہے یہ ہے فضل الوضو، وضو کے فضیلت کے بارے میں۔ وغر المحجلون من آثار الوضو، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کے پیشانی، ہاتھ اور پاؤں نور کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ حدیث نمبر 136 ہے، اور یہ حدیث روایت ہے عن نعیم المجمر، یہ تابعی ہیں نعیم المجمر۔ مجمر جو ہے یہ دھونی دینے والے کو کہتے ہیں، یہ اور ان کے والد دونوں مسجد نبوی میں بخور لگایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، جس کی بنا پہ ان کی جو یہ کنیت تھی یا جو ان کا لقب تھا یہ ہو گیا۔ تو ان سے روایت ہے قال رقیت مع ابی ہریرہ، کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتودع، تو حضرت ابو ہریرہ نے وضو فرمایا۔ فقال، اور کہا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، ان امتی یدعون یوم القیامت، کہ میرے امتی قیامت کے روز وضو کے نشانات کی وجہ سے بلائے جائیں گے، غرن محجلین من آثار الوضو، کہ سفید چہرے اور ہاتھ پاؤں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ فمن استطاع منکم، پس تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ جو کوئی اپنے اس نور کو طویل کرنے کی یا بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ایسا کر لے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت والے دن بالکل اندھیرا ہوگا، اور وہاں مومنین کا نور ہوگا جو ان کے آگے آگے اور دائیں جانب، آگے ان کے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں، جہاں پہ یہ کہ مومنین یہ دعا کریں گے اللہ سے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اللہ ہمارے نور کو بڑھا دے۔ اور یہ نور کیا ہوگا، تو یہاں پہ اس کی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایک تو یہ وضو کا نور ہوگا، اس کے علاوہ جو مومنین ہیں ان کے اعمال بھی نور کی شکل میں وہاں پہ آئیں گے، لیکن یہاں پہ جو خاص طور پہ چیز بتائی گئی ہے کہ وضو کے نشانات کی وجہ سے امت مسلمہ کو غرن محجلین کہہ کر بلایا جائے گا، کہ پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ چمکتے چہروں والے اور چمکتے ہاتھ اور پاؤں والے۔ تو اس میں مسلم کی ایک روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں مخلوقات کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یعنی وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری دور تک تمام انسان بیک وقت اٹھائے جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، سورۃ القاریہ کے اندر، کہ لوگ اس دن جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتنگوں کی طرح آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر سارے گھوڑے بالکل سیاہ ہوں اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں پر سفیدی ہے، تو کوئی شخص ان ایسے گھوڑوں کو پہچان سکے گا کہ نہیں؟ تو ظاہر لوگوں نے کہا کہ یہ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہچانے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اپنی امت کو پہچان سکوں گا سارے وضو کی بنا پر، اور ان کی پیشانی اور اعضائے وضو جو ہیں ان میں چمک ہوگی۔ تو اس طرح سے امتیوں کو قیامت والے دن غرم محجلین من آثار الوضو کہہ کر پکارا جائے گا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی یا نورانیت کو بڑھا سکتا ہو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ وضو بہت اچھے طریقے سے کیا جائے، اور وضو میں اعضاء جو ہیں وہ 3 مرتبہ دھوئے جائیں، جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے، نماز جماعت کا وقت جو ہے وہ گزرنے کا ڈر ہے، یا پانی کم میسر ہے، تو اس وقت تو ہم مختصر وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں وضو اچھی طرح سے کرنا، 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا، اور اس طرح بھی یہ نورانیت بڑھ سکتی ہے
کہ وضو ہر نماز کے لیے وضو تازہ کیا جائے، یا نوافل جیسے تہجد کے لیے وضو، پھر فجر، پھر چاشت اور اشراق، تو اس میں سے جتنی دفعہ ممکن ہو نیا وضو کیا جائے۔ اور پھر بہت سے خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جو سارا وقت باوضو رہتے ہیں، سوائے جو انسانی حاجات اور ضروریات ہیں، اس کے علاوہ وہ پورا وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وضو سے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جتنا کوئی اس میں محنت کر لے گا اور جتنی کوئی اس میں کوشش کر لے گا، اتنا اس کا نور جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو بہت خوش قسمت ہے مسلمان اس لحاظ سے کہ ایک تو وہ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، اور پھر وہ حاضری شوق کے ساتھ اور ذوق اور تیاری کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جتنا بڑا دربار ہو اور جتنا بڑا بادشاہ ہو، اس کے لیے اتنی زیادہ تیاری کی جاتی ہے، جتنی بڑی تقریب ہو، جتنا بڑا فنکشن ہو، اسی طرح کی تیاری جو ہے وہ انسان کرتے ہیں۔ تو نماز اور اللہ کے حضور حاضری، اس سے بڑا نہ کوئی یعنی کوئی حاضری ہو سکتی ہے، نہ کوئی بڑا دربار ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مسلمان کو حاضر ہونا ہے۔ تو جو مسلمان بہت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ممکنہ حد تک وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے اور بار بار وضو کر کے جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا نور کتنا ہوگا اور کس حد تک اس کے نور کے اندر اضافہ ہوگا، اس کو ہم اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وضو جو ہے پہلی تمام امتوں میں بھی تھا، لیکن جو اعضائے وضو کی چمک ہوگی یہ صرف امت مسلمہ کو ہوگی۔ یہ بھی ایک حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو پر عمل درآمد پچھلے انبیاء نے بھی کیا، لیکن وضو کے نتیجے میں پیشانی کا چمکنا، ہاتھوں اور پاؤں کا چمکنا، آخرت میں یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے کہ وضو میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ کسی پبلک پلیسز پہ جائیں اور نماز کا وقت ہو، یا بعض پروگرامز کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بس جلدی جلدی وضو کرنا، اور بس 2 منٹ میں 3 منٹ میں وضو کر کے فارغ ہو گئے، جلدی جلدی پانی ڈالا، چھپا کے مارے منہ پہ، اور اس طرح سے ہاتھ پاؤں دھوئے۔ اور بعض کو تو دیکھا ہے کہ قمیض کے بازو تنگ ہیں، کونیاں ننگی نہیں ہو رہی، اوپر نہیں ہو سکتے، لیکن بس اس کے اوپر سے پانی بہایا اور وضو کیا اور چلے گئے۔ تو اس طرح کی لاپرواہی جو ہے وہ وضو میں نہیں کرنی چاہیے، اور لباس سیتے ہوئے بھی ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری آستینیں اور پائنچے اتنے تنگ نہ ہوں، آستینیں اتنی تنگ نہ ہوں کہ وہ اوپر ہی نہ جا سکتی ہوں اور وضو مکمل نہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح وضو کے دوران اگر کوئی انگوٹھی، چلا، کوئی چیز پہن رکھی ہے تو اس کو بھی ہلایا جائے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی چلا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اچھے طریقے سے وضو کرنا اور ضرورت کے مطابق بار بار وضو کرنا اور کوشش کرنا کہ باوضو رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان ساری چیزوں کی ہم احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو بڑھائے گا، اور یہ نور گویا ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اس کو ہم کتنا بڑھا لیتے ہیں۔ اور ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نور کسی کا تو بس اس کے پاؤں تک ہوگا، اور کسی کا 1 گز آگے، اور کسی کا 1 میل آگے، اور کسی کا جو ہے وہ انلمیٹڈ ہوگا، دور تک جائے گا۔ تو کتنا ہم اس نور کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم خود سوچیں اور ایسے اعمال بھی کریں، اور اپنی پاکی اور وضو کا خیال بھی رکھیں، اور وضو کے ذریعے سے اپنے اعضائے وضو کو چمکائیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا اسی کے ذریعے ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ شروع میں ہی چھانٹی ہو جائے گی روز محشر کہ جو بے نماز ہوں گے اور وضو نہ کرنے والے لوگ ہوں گے تو وہ پہلے مرحلے میں ہی چھٹ کے الگ ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہرہ نہیں پہچانیں گا۔ جب نہیں پہچانیں گے تو نہیں شفاعت کریں گے، یا اگلے معاملات سارے کیا ہوں گے ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ حدیث کے اس درس کو سنیں اور سمجھیں اور اس پہ ہم عمل کی کوشش کریں۔ اگلا باب جو ہے یہ ہے کہ لا يتودع من الشک حتی یستیقن، کہ صرف ناپاکی کے شک کی وجہ سے وضو نہ کریں جب تک کہ یقین نہ ہو۔ یعنی ایک طرف دیکھیں کہ وہ رویہ ہے کہ اپنے نور کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بار بار وضو کریں، یہ ایک یوں کہہ لیں کہ انسینٹیو دینے والی بات ہے، ایک ابھارنے والی بات ہے کہ بھئی یہ اپنے وضو کو اچھی طرح کریں اور نور اپنا بڑھائیں۔ اور دوسری طرف جو لمٹ ہمیں بتائی جا رہی ہے، آسانی ہے دین کے اندر، دین میں سختی نہیں ہے، کتنی زیادہ آسانی ہے۔
کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے شک پڑ گیا کہ بھی وضو ہے کہ نہیں ہے، کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا، تو اگر یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، تو نماز پڑھتے رہیں، اس نماز کو ہم توڑیں نہیں۔ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر ہے اور شک لاحق ہو جائے تو اپنی نماز نہیں توڑے گا، لیکن اگر نماز کے باہر شک ہوا تو پھر احتیاطاً تازہ وضو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ تو اس میں جو حدیث ہے یہ حضرت عباد ابن تمیم کی حدیث ہے، عن عباد ابن تمیم عن عمہ، کہ عباد ابن تمیم اپنے چچا جو حضرت عبداللہ بن زید تھے ان سے روایت کرتے ہیں، انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی بات کی، شکایت کی، جسے خیال گزرتا ہے، الرجل الذی یخیل الیہ، جسے خیال گزرتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر کوئی چیز محسوس کی ہے، یعنی انہیں وضو کے اندر شک محسوس ہوا ہے کہ کوئی یا تو وضو کسی طریقے سے یعنی ہوا کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے انہیں شک پڑا ہے کہ بھی وضو قائم نہیں رہا، تو فرمایا فقال لا ينفتل او لا ينصرف، کہ نماز نہ لوٹائے یا نہ پلٹے، حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ وہ کوئی آواز نہ سنے، اور یجد الریحا، یا انہیں کوئی بو نہ محسوس ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ہے یا کسی اور طریقے سے بھی کوئی وضو کا جو شک ہے وہ پڑا ہے، تو نماز اس وقت تک نہ پلٹائے، نماز نہ توڑے، نماز سے نہ نکلے جب تک کہ اس کو پکا یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹا ہے۔ یعنی اللہ غفور الرحیم ہے اور ہمارے لیے اتنی آسانیاں اس میں رکھی ہیں، اور یقین میں جو دو باتیں کی ہیں کہ یا تو اسے بو محسوس ہو یا اسے آواز محسوس ہو، لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہے تو اس کو آواز تو نہیں آئے گی، اور اگر کسی کو قوت شامہ جو ہے وہ متاثر ہے تو اس کو بو نہیں آئے گی۔ تو بہرحال اس کا جو اصل ہے وہ اپنے دل پہ ہے کہ حتیٰ جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے، تو جب وہ یقین اس کو ہو گیا، دل کے اندر جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، اگر تو شک پختہ ہے اور لگ رہا ہے کہ نہیں وضو تو ٹوٹ گیا، پھر نماز توڑ کے وضو تازہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر محض شک ہے اور زیادہ گمان اس طرف ہے کہ نہیں ٹوٹا نہیں ہے، بس ایسے گمان سے ہی لگ رہا ہے، تو پھر اس نماز کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالتا، معاملہ قلب پر ہے، اور قلب کی جو کیفیت ہے اس پہ فیصلہ کر لیں، لیکن لاپرواہی بھی نہیں کرنی کہ بھئی تھوڑا سا احساس بھی ہوا ہے کہ ہوا نکل گئی ہے، لیکن پھر اس لیے کہ بس سستی اس میں نہیں ہونی چاہیے اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، اور دل کے اندر اگر گمان اس چیز کا غالب ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لینا چاہیے، لیکن اگر گمان غالب ہی ہے کہ شاید نہیں ٹوٹا تو پھر ہمیں اس کے لیے نماز نہیں توڑنی چاہیے، اور بعد میں دوسری نماز کے لیے تازہ وضو یا کوئی اور عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے تازہ وضو کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ دو احادیث دیکھیے ہمیں دو مختلف جو پہلو ہیں ان کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ایک تو معاملہ تقویٰ کا ہے اور ایک معاملہ فتویٰ کا ہے، کہ تقویٰ کے لحاظ سے اور احسان کے لحاظ سے ہم اپنا نور جتنا بڑھانا چاہیں ہم بڑھا لیں، اور جتنا ہم زیادہ اور اچھا طریقے سے وضو کریں گے اتنا ہمارا نور بڑھتا جائے گا۔ اور دوسرا فتوے کے لحاظ سے ہے کہ فتوے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر نماز کو جاری رکھا جائے اور اسے توڑا نہ جائے، اور پھر دوبارہ سے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے فہم پر بھی ہیں، ہمارے ایمان کی پختگی پر بھی ہیں، اور ہم کتنے حساس ہیں ان چیزوں کے بارے میں اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آخرت کے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں ان کا مصداق بھی ہم اپنے آپ کو بنائیں، اور خاص طور پہ وضو اور طہارت اور نماز کے بارے میں ہمیں جو خوشخبریاں دی گئی ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رہیں، اپنے کپڑے اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھیں، اور وضو اور طہارت کا جو اونچا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔